النجاة واعتد وأن تخلف عنها وظل وغرق وهواه موسك وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع الناس من تفر كنت خير المشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى آخرنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ صلی علیہ اجران الا المودۃ فی القربہ. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کرے مودت کرے. اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہماری محبت میں تم مدد کرو. جب لوگوں نے سوال کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزے کے ذریعے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو مناجات شعبانیہ ہے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو فرمایا جو کلمات ہیں جو فقرہ ہے اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے کہ کتنا دلچسپ بات جو ہے مولا نے ایک شخص کے ذریعے یہ بیان کیا کہ ایک شخص ہوگا کس طریقے سے اس مناجات میں یہ فقرہ ہے مولا نے ذکر کیا کہ جب حکم ہوگا ایک شخص کے بارے میں اسے جہنم میں لے جایا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں تب بھی وہ چیخ کر کہے گا کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے انسان ہیں خطا کار ہیں لہذا جو ہے جو غلطی ہوئی پروردگار اسے درگزر فرما اور اپنی رحمت جو ہے ہمارے اوپر عنایت فرما. یعنی پروردگار جو ہے اسے اپنی رحمت میں لے لے گا. تو ماہ شعبان میں کی جو بہت فضیلت ہے دیکھیں جس طریقے سے ماہ رجب اب ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رجب گزر گیا اور جیسا کہ ذکر کیا تھا نا کہ عصف ہے ماہ رجب کو عصف بھی کہا جاتا ہے نا. تو عصف یعنی رحمتوں کی بارش رحمت کو اڈیل دینا رحمتوں کی بارش. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رجب گزر گیا. اب یہ یہاں پہ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ماہ رجب تو گزر گیا اور ہم نے جو ہے کتنا اس ماہ میں استفادہ کیا ہے. اور اگر استفادہ نہ کر سکے تو ابھی بھی جو ہے وقت ہے. یعنی ماہ شعبان جو گزر گیا ماہ رجب جو گزر گیا اب جو ہے ماہ شعبان ہے نا. اور اسی لیے یہ بھی ہے کہ بعض علماء جو ہے یہ اس مہینے پورا روزہ رکھے ماہ رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزہ رکھے تو بہرحال کہ اسے جو ہے ماہ رمضان کا مقدمہ کہا جا سکتا ہے. اسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے تاکہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر سکے. تو اب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے. امام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام نے جو ہے تمام اصحاب سے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ اس ماہ میں جو ہے وہ روزہ رکھے. اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا اس ماہ میں اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب کیا ہے
تو فرمایا کہ پروردگار جو ہے اسے جنت میں داخل کرے گا، یعنی جنت اس پہ جو ہے واجب ہو جائے گی، پروردگار جو ہے اسے اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یا اسی طریقے سے روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو ہے صفوان بن جمال سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے حکم دیا، کہا کہ اعلان کر دو مدینے میں کہ ماہ شعبان آ گیا ہے اور لوگ جو ہے روزہ رکھیں۔ اور امام نے اسی طریقے سے روایت کی کہ ان کے والد نے اسی طریقے سے، جد نے اسی طریقے سے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اسلام نے بھی حکم دیا تھا، ندا کر دو، اعلان کر دو مدینے میں کہ ماہ شعبان آ گیا اور ہمارے تقرب کے لیے، خدا کی تقرب کے لیے، ہماری محبت کے لیے اس ماہ میں روزہ رکھے، اور جو بھی اس مہینے میں ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ شخص جو ہے جہنم سے نجات پا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ماہ شعبان جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ میں بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ میں یہ مہینہ جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رسول اسلام کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ہے سلسلہ ہے، ائمہ علیہ السلام کی ولادت کا ایک سلسلہ ہے۔ تو گویا کہ جو ہے یہ مہینہ رسول اسلام اور آل رسول کا بھی مہینہ ہے۔ پہلی شعبان کو جو روایت میں ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام اور 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا اگر غور کریں تو 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل علیہ السلام کی ولادت، یعنی اگر ولادت کے سلسلے سے آپ دیکھ لیں تو 3 کو امام کی اور 4 کو ابو الفضل العباس کی، یعنی ولادت میں بھی وہی فرق ہے جو امام اور مقتدی میں ہوتا ہے، ایک گام کا فرق ہے۔ تو ایک مناسبت جو ہے 4 شعبان کو، اور بہرحال اس کے بعد جو ہے سلسلہ ہے 7 شعبان کو حضرت قاسم علیہ السلام، 11 شعبان کو حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور اسی طریقے سے 9 شعبان کو رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا تھا نا، اور جو ہے بال اتروایا اور اسی کے مطابق جو ہے چاندی کا راہ خدا میں صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ 11 شعبان کو ہم شکل پیغمبر، اور 15 شعبان کو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ایک روایت میں بعض روایت تو ہے کہ 15 جمادی اولیٰ، لیکن بعض روایت میں جو ہے 5 شعبان کو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جو فرمایا، خود چوتھے امام وہ دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ، اگر آپ غور کریں اس پہ دیکھیں تو کس طریقے سے امام نے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کیا، کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی۔ اگر جو ہے امام کے یہ کلمات، یہ فقرے نہ ہوتے تو انسان کو یہ معلوم نہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کس طریقے سے سوال کیا جائے نا، باران رحمت کے لیے کس طریقے سے سوال کیا جائے، اولاد کے لیے کس طریقے سے سوال کیا جائے۔ تو امام نے جو ہے جو دعاؤں کے جو فقرے ہیں، امام نے خود فرمایا کہ یشہدون سائل منہم والطالب والراغب والراہب، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
نے فرمایا صرف جو ہے اشارہ کر دے کہ جو ہوتے ہیں روز جمعہ جو مومنین ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے قسمیں 4 ہوتی ہیں، سائل بن کر آتے ہیں نا، طالب بن کر آتے ہیں، راغب بن کر آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو راہب ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جو ہے ہر وقت خوف خدا ہوتا ہے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا، یعنی دعاؤں کا فقرہ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کا روح بھی مریض ہوتا ہے نا، روح وہ بھی جو ہے بیمار ہوتا۔ دیکھیں جس طریقے سے جسم بیمار ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے سب کرتا ہے نا، دوڑتا ہے، کسرت کرتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جب روح بیمار ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ روح جو ہے کس طریقے سے بیمار ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا کہ عجب اس کے اندر جب پایا جائے نا، جب یہ مثلاً یہ ہو جائے کہ انسان جو ہے یہ سوچ لے کہ مثلاً جو ہے ہم اچھے ہیں، ہمارا عمل اچھا ہے اور دوسرے کا عمل اچھا نہیں ہے، یا انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے صرف میں آ گیا ہے نا، اسی طریقے سے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا عمل جو ہے فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق اسی طریقے سے کہ مثلاً جو ہے اگر دودھ باہر رکھ دیجئے، فریج میں نہ رکھیے، 10 گھنٹہ باہر رکھ دیجئے تو پھر جو ہے وہ دودھ پھٹ جائے گا، دودھ نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ جو ہے فاسد ہو گیا۔ یا دہی جو ہے اسی طریقے سے اگر باہر رکھ دیجئے ہے نا، جو بھی سمجھ لیے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ جو بھی ہو ہے نا، تو وہ خراب ہو جاتا ہے نا، بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اسے فاسد کہا جاتا ہے، یعنی دودھ پھٹ گیا تو اب دودھ نہیں ہے، فاسد ہو گیا۔ تو اگر جو ہے اس کے اندر جو عجب پایا جائے تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق۔ پھر چوتھے امام جو ہے وہ دعاؤں کے فقرے میں امام آتے ہیں، پروردگار ہمیں جو ہے طول عمر عنایت فرما۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نا کہ پروردگار جو ہے ہمیں جلدی موت دے دے۔ امام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے طول عمر عنایت فرما ہے نا۔ ہوتا ہے نا LIC وغیرہ کس طریقے سے ہے نا، لائف ٹائم وہ کیا ہے سب ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا، ہمیں تو اتنا نہیں معلوم ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر طولانی عمر ہو اور زیادہ نیک عمل ہے نا، اچھا عمل انجام دے رہا ہے تب جو ہے اس کے لیے تو مفید ہے، لیکن جو ہے اگر نیک عمل انجام نہیں دے رہا ہے پھر طولانی عمر سے کیا فائدہ۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فقرہ فرمایا، اور بہرحال ایک مناسبت جو ذکر کیا کہ 7 شعبان کو حضرت قاسم علیہ السلام کی 13 سال کی عمر، 13 سال کی، اور موت کی وہ تعریف کر دی کہ سب جو ہے انگشت بدندہ ہو گئے۔ جناب قاسم نے کہ شہد میں وہ شیریں کہاں کی جو موت میں ہے، لیکن جو ہے جناب قاسم نے جو قربانی دی، لاش پامال ہوا، کیوں؟ دین کے لیے ہے نا، دین کے لیے جو ہے اپنے لاش کو پامال کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ دین کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث ولکم کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم وغافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. سبحان سبقت ورحمة بيدين وسلطان السيئة لم يجاز بها على معاصي عباد الله كراما وجود على كثرة الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا اور ایک وارث جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے وقت امام زمان علیہ السلام کہ اس ماہ میں امام کی ولادت کی تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے اور ہم گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن وقت کے امام جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو عزیزان محترم، اس مہینے میں جب اور ظاہر سی بات ہے جناب علی اکبر نے جو فقرہ کہا ہے، سوال کیا تھا نا کہ ہم حق پہ ہیں، تو کیا کہا کہ پھر اب جو ہے ہمیں کیا خوف ہے کہ موت جو ہے ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان ہے اسی فقرے پہ غور کرے اور خاص طور سے دیکھیں بعض جگہ پہ جو ہے آج کے 11 شعبان کو جو ہے یوم جوان کے اس سے یاد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے یوم جوان، جیسے ایران ہے یا مثلا جو ہے بعض اسلامی ممالک میں یوم جوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ادھر منسوخ کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں جوان کے اندر پائی جاتی ہے، دیکھیں بوڑھا ہو جاتا ہے تو عافیت پسند ہو جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے ڈرنے لگتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے نا. بچہ ہے، اگر بچہ ہے تو صرف آنکھ دکھا دیجئے ہے نا، آنکھ دکھا دیجئے تو رونے لگے گا. بوڑھا ہو جاتا ہے عافیت پسند ہو جاتا ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے عافیت پسند. لیکن جو نوجوان ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں، وہ ذہین بھی ہوتا ہے، وہ فکر بھی کرتا ہے، وہ جو ہے نئی نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے، پرانی چیزوں سے جو ہے وہ اکتا جاتا ہے. مثلا جو ہے نیا لباس ہے نا، زیادہ پرانا نہیں، نیا لباس چاہیے، نیا موبائل ہے نا، زیادہ نہیں استعمال کرتا ہے. یہ نوجوان کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، نئی چیزیں، نئی باتیں ہے نا، نئی جگہ ہے نا گھومنا ہے نا. تب مثلا جو ہے اس طریقے سے نوجوان کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. نوجوان جو ہے غور اور فکر بھی کرتا ہے، نوجوان جو ہے وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، نوجوان جو ہے مثلا جو ہے دشمن سے گھبراتا نہیں ہے نا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتا ہے. اسی لیے جو ہے جہاد جو ہے وہ بچوں یا بوڑھوں کے لیے نہیں ہے نا، کہ نوجوان کے لیے. تو نوجوان کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو نوجوان ہے. یا خود جناب لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کیا تھا نا کہ لا اشرک بہ شیئا، اس طریقے سے، اور پھر جو ہے دیگر وصیتوں میں اپنے فرزند سے فرمایا تھا. تو اس طریقے سے جناب لقمان نے جو اپنے فرزند کو وصیت کی تھی اس میں جو ہے یہی کہا تھا کہ دیکھو بیٹا
کسی کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک قرار نہ دینا ہے نا، شریک قرار نہ دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوجوان وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے توحید پائی جائے ہے نا، توحیدی فکر اس کے اندر جو ہے اگر پائی جا رہی ہے، توحیدی ہے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ نوجوان جو ہے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ دیکھیں اگر نوجوان کی مثال جو ہے اسی طریقے سے ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر نوجوان کے اندر مثلا جو ہے اگر ریڑھ کی ہڈی اگر کام نہ کرے تو پھر جو ہے لاکھ جوان ہو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نوجوان جو ہے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا۔ اگر نوجوان کے اندر جو ہے نا تمام مذہبی چیز پائی جا رہی ہے، توحیدی ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہے۔ اور اگر جو ہے نوجوان فاسق ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو ہے اسی لیے ضروری ہے نا کہ وہ جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں پائی جائیں کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نہ وہ جو ہے کسی پہ ظلم نہ کر رہا ہو، اور وہ جو ہے نماز کو قائم کرے، امر بالمعروف نہی عن منکر کرے، اور مذہب پہ جو ہے وہ عمل کرے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جب نوجوان مذہب پہ عمل کرتا ہے تو پھر جو ہے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے مذہب پہ عمل نہیں کرتا تو پھر شیطان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے کہ ہم جو ہے تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ضروری ہے نا۔ تو یہ سبق جو ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے اب سوچیں، غور کریں کہ علی اکبر علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے، آیا وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے نا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو ہے نا اذان پسند ہے، تو آیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اذان سن کر بھاگتے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کو ہے نا نماز، یہ تمام چیزیں پسند ہے، تو اب ہم خود جو ہے غور کریں کہ آیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے دور ہیں ہے نا۔ علی اکبر علیہ السلام ان تمام چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے مسجد میں 20 منٹ ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہے نا۔ یہ جو ہے نا غور کرے کہ جو پیغام دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب انسان اس فلسفے پہ غور کرے گا ہے نا کہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور اس طریقے سے اگر عمل کرے گا تو علی اکبر علیہ السلام کی روح شاد ہوگی ہے نا۔ جب نہیں جو ہے وہ مسکرائیں، تو عزیزان محترم ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں ایک مومن جو ہے کیا ہے، دوسرے مومن کا بھائی، یہ برابر سنتے رہتے ہیں، اور جو ہے یہ مومن دوسرا مومن جو ہے ایک اعضاء کے مانند ہوتا ہے نا، ایک اعضاء کے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک اعضاء میں تکلیف ہو، اگر انگلی میں تکلیف ہو جائے، اگر ایک انگلی کٹ جائے تو پوری رات جو ہے وہ شخص بیدار رہتا ہے نا۔ تھوڑا سا دوسرے اعضاء کو تکلیف ہو تو پورے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا بھائی ہے، لہذا جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے خوش اور راضی ہو۔ اور امام کی پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين
امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ على سيدة نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الطغيان عاد بأبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا من يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہتر اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و ارسال میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.